यूं रखा, हाथ तो कट गए कब्जे से तराई न गई, हाथ तो कट गए कब्जे से तराई न गई, हाथ तो कट गए कब्जे से तराई न गई। करबला कर वो बला, हुस्न तेरा क्या कहना, करबला कर वो बला, हुस्न तेरा क्या कहना, करबला कर वो बला, हुस्न तेरा क्या कहना। ऐसी जन्नत तो फलक पर भी बनाई न गई, ऐसी जन्नत तो फलक पर भी बनाई न गई। करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमजा, करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमजा, करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमजा। ये हकीकत किसी हिंदा से चबाई ना। بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ چودہ سو 38 ہجری کے شہ ثانی کی آپ حضرات امام بارگاہ دربار حسینی ملیر میں چوتھی تقریر سماعت فرما رہے ہیں۔ حدیث کسا پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، حدیث کسا کی عظمت اور اہمیت۔ دراصل ہمارے پاس جس طرح یہ پورا واقعہ پہنچا، سلسلہ معصوم سے، تو لکھا تو سب نے حدیثوں کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، لیکن اس کی صورتحال جو ہے واقعے کی، وہ تھوڑی سی ہر کتاب میں تبدیل نظر آتی ہے۔ اور اس بات پر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ واقعے کی ترتیب میں، بیان میں تھوڑا سا اختلاف کیوں نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف حدیث قصہ نہیں، بلکہ ہر واقعے کو آپ مختلف کتابوں میں پڑھیں تو سب جگہ الگ الگ بیان نظر آئے۔ اس موضوع پہ ظاہر ہے کہ کوئی اگر لکھنے بیٹھے تو بہت ہی ایک طویل موضوع ہے، ایسے ایسے موضوع لکھے گئے ہیں کتابوں میں، تو یہ بھی ایک موضوع ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوئی کہ
جس طرح ہم بیان کرتے ہیں مجلسوں میں اور حدیث قصہ عربی میں پڑھی جاتی ہے، چونکہ اس طرح اور کتابوں میں نہیں نظر آئی تو لوگوں نے اس حدیث قصہ کو جو ہم پڑھ رہے تھے اسے کہا یہ مستند نہیں ہے۔ اچھا، اب رہ گئے کہ حدیث قصہ جو ہے وہ ہماری چیز ہے اور ہماری مجلسوں میں پڑھی جاتی ہے، تو اوروں کو تو پتہ بھی نہیں کہ حدیث قصہ کیا ہے، نہ وہ جانتے ہیں نہ واقف ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو واقف ہی نہیں ہے وہ یہ کیوں کہے گا کہ حدیث قصہ مستند نہیں ہے؟ ان سے کیا مطلب، ان کو تو پتہ ہی نہیں نا، انہوں نے تو یہ کتاب ہی نہیں دیکھی چھوٹی سی جس میں حدیث قصہ لکھی ہے، تو وہ غیر ہیں، ان کو نہیں پتہ۔ تو اب شیعوں کو ہی پتہ ہے کہ یہ حدیث قصہ مجلس میں پڑھی جا رہی ہے، تو غیر مستند کون کہے گا؟ ارے شیعی کہیں گے، جو جانتے ہیں وہی تو کہیں گے۔ تو اوروں سے تو مطلب نہیں، لیکن یہ کہ ہمارے ہاں اب کیوں چڑ پیدا ہوئی، کیا ہوا؟ اب اس نے اپنے انداز سے واقعہ کربلا لکھا ہے، تو اس کو پڑھ کے کوئی یہ کہے کہ صاحب واقعہ کربلا ہی مستند نہیں، تو اب اس کا کیا کیا جائے؟ اس لیے کہ سب جگہ اختلاف نظر آتا ہے واقعات میں، تو کسی روایتی اختلاف کی وجہ سے آپ کسی واقعے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مستند نہیں ہے۔ انجم اس کو کل ٹھیک کرو، میں بہت اذیت میں تقریر کر رہا ہوں اس وقت، بہت ہی۔ کل اس کو بالکل ساری چیزوں کو، کیا تمہارے کان نہیں ہیں، تم سن نہیں رہو کہ آواز کیسی نکل رہی ہے؟ کیسی آواز آپ لوگوں کے کان میں آ رہی ہے؟ نہیں، وہ گونج ایک الگ چیز ہے، یہ جو خرخراہٹ ہے نا، تو اس کی وجہ سے گلے میں تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ سمجھ ہی نہیں سکتا نا، اس کو کون سمجھائے؟ یہ خود کرے تقریر یہاں بیٹھ کے تو اس کے سمجھ میں آئے گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر واقعہ آپ کو سب کے ہاں یکساں نہیں ملے گا۔ اب اس کی مثال یہ ہے کہ 10,000 آدمی ایک واقعے کو دیکھ کر آئیں، کوئی سڑک کے اوپر کوئی واقعہ ہو جائے، اور صرف 5 آدمیوں سے پوچھئے کہ جو آپ دیکھ کے آئے ذرا بیان کیجئے، تو 5 الگ الگ بیان کریں گے۔ کسی کے یہاں کچھ کم ہوگا، کسی کے یہاں کوئی چیز زیادہ ہوگی، کوئی کسی طرح بیان کرے گا۔ تو کوئی بھی دنیا میں چیز، چھوٹی سی بھی چیز، اس کے بارے میں چند آدمیوں سے اگر آپ پوچھیں گے تو وہ یکساں نہیں بیان کریں گے، الگ الگ بیانات ہوں گے۔ اب اس کی مثال میں آپ کو دے دوں کہ جتنے اخبار نکلتے ہیں کراچی میں، ایک دن سب خرید لیجئے، اور ایک ہی خبر، ایک خبر پکڑ لیجئے کوئی مشہور والی جو سب سے مرکزی ہو، اسی کو ہر اخبار میں پڑھیے، تو آپ کو سب کا بیان الگ الگ، اس لیے کہ رپورٹر ہر اخبار کا الگ ہے، بیان کرنے والا الگ ہے، لکھنے والا الگ ہے، اس لیے آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا کہ سب الگ الگ بیان۔
ایک چیز میں نے آپ کو یہ ثبوت میں دے دی. اب دوسری چیز ٹیلی ویژن. تو جو پرائیویٹ ٹیلی ویژن ہے یہ اگر الگ الگ بیان دیں تو سب کے یہاں الگ الگ ہوگا. اس لیے ان کو یہ طے کر دیا گیا کہ ایک خبر ایک جگہ سے چلے گی اور سب وہی چلائیں. تو چونکہ خبر ایک چلتی ہے تو سب کے یہاں یکساں پٹیاں آ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ایک نے بنا کے بھیجا ہے. اس لیے سب کے یہاں کھولتے جائیے، چینل بدلتے جائیے، ایک ہی پٹی سب کے یہاں چل رہی ہوگی، اس میں فرق نہیں آئے گا. اس لیے کہ ان کو آرڈر ہے کہ خبریں ایک جگہ سے چلیں گی، تم نہیں چلاؤ گے. جو حکومت کی خبریں ہوں گی وہ ایک جگہ سے چلیں گی، ورنہ سب کے الگ الگ بیانات ہوتے. صبح کو غلط فہمی ہوتی، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ رخ کئی ہے، دیکھنے والوں کے رخ کئی ہے. ایک آدمی پل پہ چڑھا دیکھ رہا ہے، ایک دائیں طرف سے دیکھ رہا ہے، ایک بائیں طرف سے، ایک پیچھے سے دیکھ رہا ہے، ایک سامنے سے. تو جو پل پہ دیکھ رہا ہے وہ اس کو کچھ اور نظر آ رہا ہے، اوپر سے دیکھ رہا ہے اسے سر زیادہ نظر آ رہے ہیں. دائیں سے جو دیکھ رہا ہے وہ سامنے والوں کو دیکھ رہا ہے، اور جو اس کے سامنے ان کی پیٹھ ہے، اور ادھر والا جو دیکھ رہا ہے تو ادھر والوں کی پیٹھ سے دیکھ رہا ہے اور سامنے والوں کے چہرے دیکھ رہا ہے. تو اس کو ادھر کے چہرے نظر آ رہے ہیں اور ادھر والوں کے چہرے نہیں، اس لیے کہ سب کی پیٹھ ہے. اور جو پیچھے سے دیکھ رہا ہے تو سامنے والوں کو تو دیکھ رہا ہے، لیکن جہاں واقعہ ہو رہا ہے تو سب اس کی پیٹھ ہے. ویسے سامنے والا جو دیکھ رہا ہے تو سامنے جو کھڑے ہیں ان کی پیٹھ ہے اور ادھر والوں کے چہرے دیکھ رہا ہے. تو اب کوئی چاروں طرف کے لوگوں کو نہیں دیکھ پا رہا، اس لیے سب کے بیان الگ الگ ہوں گے. وہ کہیں گے فلاں صاحب کو ہم نے دیکھا تھا، ادھر والا کہے گا نہیں ہم نے تو فلاں صاحب کو دیکھا تھا کھڑے ہوئے. تو کیمرے کا رخ بدل جاتا ہے، کیمرے کی تصویر بدل جاتی ہے. سامنے سے کیمرہ ہے تو سامنے کی تصویر لے گا، ادھر کیمرہ ہے تو آپ کی پیٹیں آ رہی ہیں اور میں آ رہا ہوں، اور یہاں سے ایک کیمرہ ہے تو آپ کے چہرے نظر آ رہے ہیں، میں نظر نہیں آ رہا. اور ادھر سے اگر کیمرہ رکھا ہے تو یہ سائڈ نظر آ رہی ہے، پیچھے کا نہیں نظر آ رہا. اور کیمرہ ادھر رکھا ہے تو وہ ادھر کے لوگوں کو لے رہا ہے، پیچھے کے لوگ رہ گئے. ابھی کیمرے رکھیں دیکھ لیجئے نا، دو کیمروں کا رخ میری طرف ہے تو دائیں سے دیکھنا اور نہیں بولے، بائیں سے دیکھنا اور آپ نہیں بولے، سامنے سے دیکھنا اور آپ نہیں بولے، پیچھے سے دیکھنا اور آپ نہیں بولے. اس لیے کہ دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے. یعنی واقعے کے جتنے رخ ہوں گے اتنے بیان کرنے کے انداز ہوں گے. تو اس میں محققین کی عقل میں یہ کیوں نہیں آتا کہ ایک ہی روایت مسلم میں اور طرح لکھی ہے، بخاری میں اور طرح ہے، ترمذی میں اور طرح. پھر یہ سارے یکساں ایک زبان کے لوگ نہیں تھے، الگ الگ ملکوں کے لوگ تھے، الگ الگ شہروں کے لوگ تھے. سب کی زبانیں یکساں نہیں ہوتی. جو زبان آپ بول رہے ہیں وہ میں نہیں بول رہا، جو میں بول رہا ہوں وہ آپ نہیں بول رہے. آپ کے مخصوص کچھ لفظ ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، وہ لفظ ہم نہیں استعمال کرتے. ہمارے والے لفظ آپ نے استعمال کرتے ہیں. آپ کے بیان کا طریقہ اور ہے، ہمارے بیان کا طریقہ اور ہے. تو ہر راوی کے بیان کا طریقہ الگ ہوگا، اس لیے کہ راوی ایک ملک کا نہیں ہے. کوئی راوی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا ہے. سب کی زبانیں الگ الگ ہیں. کوئی حبش سے آیا ہے، کوئی روم سے آیا ہے، کوئی عراق کا ہے، کوئی ایران کا ہے. اور اب رہ گیا یہ مسئلہ کہ اگر کہ بھئی عرب ہے، عربی ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، عرب ہے، ہوگا عرب. تو آپ یہ سمجھیں کہ عربی زبان بول رہا ہوگا، بول تو عربی رہا ہے، لیکن ہر صوبے کی عربی الگ،
ہر شہر کی عربی الگ، ہر گاؤں کی عربی الگ. اب مثلاً آپ جائیں پنجاب، لاہور میں جو پنجابی بولی جا رہی ہے وہ اور ہے، اور پتوکی میں جو بولی جا رہی ہے وہ اور ہے، اور قصور میں جو بولی جا رہی ہے وہ اور ہے، اور جو چھانگا مانگا میں بولی جا رہی ہے وہ اور ہے، اور جو بھائی پھیرو میں بولی جا رہی ہے وہ اور ہے، جو سیال کوٹ میں بولی جا رہی ہے وہ اتنی گاڑی ہے کہ سمجھ ہی میں نہ آئے. ہے پنجابی، ہے ساری زبانیں پنجابی، لیکن سب میں فرق ہے. اسی طرح سندھی، دیہاتوں میں لاڑکانی کی سندھی اور ہے وہ سندھی، ہے وہ سندھی. لیکن جب آپ جائیں گے دادو تو اور، حیدرآباد آئیں گے تو اور. یہ آب و ہوا کے اثرات کے ساتھ زبان ایک ہے، لیکن آب و ہوا چینج لا رہی ہے، زبان ایک ہے. یعنی ہم اردو بول رہے ہیں، ہم اردو داں ہیں، لیکن رضویہ میں جو اردو ہے وہ اور ہے، حسین آباد میں جو اردو ہے وہ اور ہے، انچولے کی اردو اور ہے، اور جونا مارکیٹ میں گھسے تو اردو اور ہے، لی مارکیٹ میں اور ہے، سولجر بازار میں بھی اردو ہے، مگر وہ اور ہے. یعنی صاف کوئی نہیں بول رہا، جیسا تقاضا ہے لہجہ بدل رہا. سمجھ رہے نا؟ جب لہجہ بدل گیا تو لفظ بدل گئے، جب لفظ بدل گئے تو اب جب 1400 برس کے بعد ترجمہ کرنے بیٹھے تو پتہ چلا یہاں روایت میں لفظ یہ ہے اور یہاں یہ ہے. اب جناب عالی، ہماری ایک نانی تھیں، یعنی ہماری نانی کی سگی بہن، ہماری اماں کی خالہ. تو ہماری اماں بھی نماز پڑھ رہی تھیں مصلی پر، ان کے ساتھ نانی یعنی ہماری اماں کی خالہ سگی وہ بھی پڑھ رہی تھی. اب دونوں کو نماز کے بعد حدیث قصہ پڑھنی ہے، 2 حدیث قصہ رکھی تھی. اچھا، ہماری اماں کو پوری حدیث قصہ زبانی یاد تھی. اب انہوں نے، ہماری نانی نے حدیث قصہ پڑھنا شروع کی تو ہماری اماں سے رک کے حدیث قصہ روک کے کہنے لگی، ہماری اماں کا نام تھا محسنہ، کہنے لگی محسنہ یہ ہمارے پاس 2 حدیث قصہ ہیں، ایک میں لکھا ہے قمرم منیرہ اور ایک میں لکھا ہے بدرم منیرہ. کچھ بھی نہیں سمجھے، کہاں سمجھے، خاک سمجھے، اتنی محنت کی اور کیا سمجھے. تو یہ دونوں لفظوں میں فرق کیوں ہے؟ تو ہماری اماں نے کہا کہ خالہ اماں یہ دونوں لفظ جو ہیں ایک ہی ہیں، چاہے قمر کہیے یا بدر کہیے، معنی تو ایک ہے، دونوں عربی. ایک نے بدر سنا اور ایک نے قمر سنا، وہ اختلاف آ رہا ہے. اب حدیث قصہ میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے. ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ جو کسی حدیث قصہ میں ہے اور کسی میں نہیں ہے. تو اب بہت سے لوگ لکھتے ہیں مکمل حدیث قصہ، مکمل حدیث قصہ. اسی طرح جناب سیدہ کی کہانی، کچھ پورشن ہیں کچھ نہیں ہے، کچھ کسی کتاب میں کچھ کسی کتاب میں. اسی طرح غدیر کا خطبہ الگ الگ لوگوں نے لکھا، کسی نے کوئی پورشن نکال دیا، کسی نے کوئی پورشن نکال دیا. اب حدیث رائت کل علم دوں گا، پوری حدیث کیا ہے؟ پوری حدیث یہ کل میں علم دوں گا مرد کو جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پہ فتح دے گا. اب جب صحیح بخاری میں دیکھیں گے تو اس میں یہ لفظ نہیں ہوگا کہ کل علم دوں گا رجل یعنی مرد کو، اس میں لکھا کل علم دوں گا.
اور کرار و غیر فرار بھی صحیح بخاری نے نکال دیا. تو اب اس میں یہ کہ نکالا یا سنا ہی نہیں. اب دوسری کتاب میں دیکھا تو یہ لکھا ہے, تیسری میں دیکھا تو کچھ اور لکھا ہے, لیکن ذکر ہے علم دینے کا. اختلاف اس پر ہے کہ آیا یہ کہا کہ نہیں کہا کہ مرد کو دیں گے, آیا یہ کہا کہ نہیں کہا کہ کرار غیر فرار کو دیں گے, آیا یہ کہا کہ نہیں کہا کہ اللہ رسول سے. اب سب کو کس کو کون سا لفظ کھل رہا ہے ہمیں کیا پتا. اب میں تقریر کرتا ہوں, اب لوگ ماشاءاللہ سمجھنے والے وابا سے بتاتے ہیں کہ تقریر کنوے ہو رہی ہے, سنا جاتا. یہ وابا میرے لیے نہیں ہے, یہ وابا فضائل اہل بیت پر ہے. وابا کا مطلب ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ یعنی اللہ سبحان ہے جس نے ایسے ہستیوں کو پیدا کر کے ان کے ایسے فضائل بنائے. تو اب یہ چونکہ شروع میں کہہ دیتا ہوں کہ ساری تعریف اللہ کے لیے, تو اب جو یہ وابا ہو رہی ہے یہ کس کے لیے ہو رہی ہے؟ ساری میں یہ بھی آ گئی, یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے. تو مجلس کی وابا جو ہے وہ الحمدللہ ہے, الحمدللہ رب العالمین, ساری حمد اللہ کے لیے. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ میری وابا ہو رہی. بھائی میری کیسے ہو جائے گی؟ مطلب میں نے کون سا کارنامہ کیا جو سب میری تعریف کرے؟ میں نے کون سا خیبر فتح کیا جو میری وابا ہوگی؟ میں تو اس کا ذکر کر رہا ہوں جو فاتح خیبر ہے, اس پہ لوگ کہہ رہے ہیں وابا. یعنی مولا نے فتح کیا اور اے پروردگار تو نے یہ فضل کیا امیر المومنین پر کہ ان کے ہاتھ سے خیبر فتح کرایا. اے اللہ تیری واہ واہ, سبحان اللہ, واہ واہ سبحان. اب لوگ اس میں کرتے ہیں کنجوسی. دیکھیں کچھ فیصد یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے تعریف کی تو یہ ضمیر اختر کی تعریف ہوگی. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آگے والے جو کر رہے ہیں تو ان کی تقلید کیوں کریں, ہم کیوں کریں. اچھا پھر سہولت کار, اخباروں میں آتا ہے سہولت کار بھی پکڑے جائیں گے, سہولت کار بھی پکڑے جائیں گے. مجرم کو پکڑا جا رہا ہے, سہولت کار بھی پکڑے جائیں گے. پیچھے والے ہیں سہولت کار کہ بھائی ہم تو دور بیٹھے ہیں, یہ واہ واہ کر رہے ہیں, تقریر ہو رہی ہے, ہم تو سہولت کار ہیں. اب یہ سہولت کار پکڑے جائیں گے کہ مجلس میں بیٹھے تھے, نہ درود پڑھا, نہ نعرہ لگایا, نہ جواب دیا, نہ تو گئے کیوں تھے. سارے سہولت کار پکڑے جائیں گے. اب اس میں جناب لوگ جو ہیں وہ سب میرے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. ارے صاحب آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ چند شیعہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ پیچھے تو اہل سنت آ کے بیٹھتے ہیں, تو ان کو وہ کیوں کریں. اہل سنت کیا واہ تھوڑی ہوتی. اگر پیچھے کے لوگ نہیں رو رہے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں. آگے شیعہ بیٹھے ہیں وہ رو رہے ہیں, پیچھے چپکے سے اہل سنت بیٹھ جاتے, وہ تو نہیں روتے نا مجلس. تو آپ اہل سنت پہ کیوں اعتراض کریں. اب پیچھے بیٹھے ہیں سارے اہل سنت, سنی حضرات تشریف فرما ہے, نہ وہ وابا کریں گے نہ وہ روئیں گے. اب اس کے علاوہ کیا بات. ارے صاحب اہل سنت تو خیر آتے ہی ہیں, آگے شیعہ بیٹھتے, پیچھے سب سنی حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں مجلس. عقیدتاً آتے تو ہیں, لیکن شیعہ سنی چھوڑ دیجئے جناب. آپ کو کچھ پتہ ہے مجلس میں جنات بھی تو آتے ہیں. تو اب وہ اگر واہ کر بھی رہے تو آپ کے سمجھ میں جناتوں کی بولی نہیں آ رہی. اب اگر پیچھے جنات بیٹھے ہیں تو ان کی واہ آ رہی ہے.
اگر اچھا وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں جنات حضرات تو ہمیں ہاتھ ہی نہیں نظر، جنات جو بیٹھے پیچھے سارے جنات آ کے بڑے مسائل ہیں صاحب، بڑے مسائل. ایک مجلس اذاں 1 گھنٹے کی اور اس کے مسائل، ایک مسئلہ انجم، ایک مسئلہ اس کا لاؤڈ اسپیکر، دوسرے آگے شیعہ حضرات، پیچھے اہل سنت اور اجنہ. ارے اتنے مسئلے ہیں، اتنے مسئلے ہیں، 1 گھنٹے کی تقریر میں اتنے مسئلے ہیں تو ایک حدیث قصہ میں کیوں نہ. اب دیکھا تو بہت لوگوں نے، دیکھا تو بہت لوگوں نے، لیکن سب کے رخ الگ الگ تھے. اب راوی جو کہ قریب میں موجود ہو، سب سے قریب راوی، راوی سب ہیں، حدیث قصہ کے راوی بہت ہیں بے انتہا. تمام نبی کی پاکیزہ بیویاں، ام المومنین میمونہ، ام المومنین زینب، بہت سی بیویوں نے یہ واقعہ دیکھا. لیکن حضرت ام سلمہ بہت قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ بیان کر رہی ہیں کہ یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا. رسول آئے، چادر اوڑی، پھر حسن حسین آئے، پھر علی آئے، پھر بی بی چادر میں آئیں. اب جب سب آ گئے تو خود کہتی ہیں ام سلمہ میں نے بھی چادر کا کونا پکڑ لیا. اب یہ تقریباً چادر کا کونا پکڑنا جو ہے نا، میں نے خود 35 طریقوں سے یہ روایت پڑھی ہے، 35 طریقوں سے. ایک میں ہے کہ آپ نے بس اتنا فرمایا ام سلمہ تم خیر پہ ہو. ایک میں ام سلمہ نے کہا میں بھی چادر میں آ جاؤں، تو آپ نے فرمایا تم خیر پر ہو. اب 35 میں ایک روایت ایسی ہے کہ جب ام سلمہ نے چادر پکڑی تو رسول اللہ نے جھٹکا دے کے چھوڑایا. اب کیا کریں، کون سی مانے؟ کون سی مانے؟ تو اس کا علاج یہ کہ 35 طریقے سے صرف چادر پکڑنا اور پوچھنا میں آؤں. آپ نے کہا تم خیر پہ ہو لیکن تم اس میں نہیں آ سکتے، یہ میرے اہل بیت ہیں، تم اس میں نہیں آ سکتی. ام سلمہ صرف بیوی نہیں ہے، نبی کی سگی پھوپھی کی بیٹی بھی ہیں، قریبی رشتہ داری ہے. ننیال عبد المطلب کے گھر میں ام سلمہ کا، جو رشتہ داری ام سلمہ کی رسول سے وہی علی سے، حضرت علی کی سگی پھوپھیزاد بہن ہے ام سلمہ، اور علی چادر میں ہے. اب جب رسول کی پھوپھیزاد ہیں اور ادھر علی کی پھوپھیزاد بہن ہے، تو جناب سیدہ کی ہوئی نند اور ادھر سے ہوئی پھوپھی. ام سلمہ جناب سیدہ کی سوتیلی ماں بھی ہیں، پھوپھی بھی ہیں اور نند بھی ہیں، یعنی بیوی سے 3 رشتے ام سلمہ کے ہیں. لیکن اللہ یہ رشتے لے ہی نہیں رہا ہے، یہ رشتے اللہ مان ہی نہیں رہا ہے. نہ نند کا رشتہ، نہ پھوپھی کا رشتہ، نہ سوتیلی ماں کا رشتہ. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے اس چادر میں سیدہ ہیں، سیدہ ہیں، اور ان کا باپ اور ان کا شوہر اور ان کے بیٹے، یعنی بیچ میں سیدہ سے جو رشتہ ہے بیچ میں کوئی وسیلہ نہیں ہے. تین رشتے اللہ بیان کر رہے ہیں اور تینوں رشتے ڈائریکٹ ہیں، ماں اور بیٹا، شوہر اور بیوی، باپ اور بیٹی.
ڈائریکٹ. اب 3 رشتوں کے بنیں گے 6 رشتے. 3 سے بنیں گے 6. جہاں 3 رشتے ہوں گے سمجھ جائیے 6 ہوں گے. 3 تو یہ ہو گئے نا. اب 3 رشتے اور ہو جائیں گے. ایک ہم نے کہا پیغمبر کی بیٹی ہیں, ایک رشتہ. دوسرا رشتہ ہوگا پیغمبر باپ ہیں, ایک باپ کا رشتہ ایک بیٹی کا, 2 ہو گئے. اب 2 رشتے ہو گئے. اب 2 یہ ہو گئے رشتے. علی اور سیدہ 2 رشتے ہو جائیں گے. علی شوہر ہیں, سیدہ زوجہ ہیں, 2 رشتے ہو گئے. ایک شوہر ایک زوجہ, 2 رشتے ہو گئے. حسن حسین بیٹے ہیں, ایک رشتہ. زہرا ماں ہے, دوسرا رشتہ. 6 ہو گئے. اب انہی 6 میں رشتے نکلتے چلے آئیں گے. رشتوں کی کمی نہیں ہوگی چادر میں. تو جو قریبی رشتے ہیں جن سے خاندان بنتا ہے, ماں باپ سے اولاد, اور ایک بزرگ ہوتا ہے, ماں ہوتی اور بیٹے ہوتے ہیں, شوہر ہوتا ہے اور زوجہ ہوتی ہے, ایک بزرگ ہوتا ہے نانا جو جد ہے جس سے نسل چلتی ہے. اس طرح خاندان بن جاتا ہے. تو اب بتایا گیا کہ خاندان اسلام جو بن رہا ہے, اللہ کا جو خاندان بن رہا ہے, وہ ان 5 سے بن رہا ہے. اس لیے کہ انہیں آل اللہ بھی کہا گیا ہے. زیارتوں میں آل اللہ بھی کہا گیا. اور قرآن آنے سے پہلے عبد المطلب نے کہا نحنو آل اللہ, ہم ہی لوگ اللہ کی اولاد ہیں, کوئی اور نہیں. ہم لوگ, اگر معاملہ عیسیٰ والا ہوتا کہ جیسے عیسیٰ کو کہتے ہیں خدا کا بیٹا, فرق سمجھ لیجئے. عیسیٰ کو قوم کہتی ہے یہ اللہ کے بیٹے ہیں, اور عبد المطلب قوم نہیں کہہ رہی, خود کہہ رہے ہیں ہم آل اللہ. جب عیسیٰ کو کہا قوم نے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں, تو قرآن میں ہے کہ اللہ نے عیسیٰ سے پوچھا کیوں بھائی یہ قوم تمہیں خدا کا بیٹا کہہ رہی ہے, کیا تم نے اپنی قوم کو سکھایا ہے کہ تمہیں اللہ کا بیٹا کہا کریں؟ عیسیٰ نے کہا میں بری ہوں, اس قوم کے عمل سے بری ہوں, میں نے انہیں کچھ نہیں کہا, یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں. جب عبد المطلب نے کہا میں آل اللہ ہوں, تو کوئی آیت قرآن میں بعد میں نہیں آئی کہ تمہارے دادا غلط کہتے تھے. کبھی کبھی آل کے مطلب یہ ہے کہ کسی کے مشن کو قائم رکھنے والے. تو یہاں آل سے مراد, آل اللہ سے مراد اللہ کی اولاد نہیں ہے. یہاں لفظ آل بتا رہا ہے مشن کو باقی رکھنے والے. چونکہ اللہ کا مشن ہے اللہ ایک, توحید, اس لیے یہ بھی کہا گیا فرزندان توحید. تو اب سارے حاجی تو ٹی وی پہ آتا ہے فرزندان توحید, اب مینا میں پہنچ گئے, اب عرفات میں پہنچ گئے, تو یہاں شیخ نہیں ہو رہا. تو اگر کوئی پوچھے کہ فرزندان توحید کا کیا مطلب ہے, توحید کا تو مطلب ہے ایک, اللہ ایک ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں. آپ کہہ رہے ہیں توحید کے ہم فرزند, کیا مطلب ہے یہاں فرزندان توحید؟ یعنی ان سے توحید زندہ ہے. یہ حاجی جو کعبے سے طواف کر کے نکل رہے ہیں اور یہ مجمع جو جا رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے, تو یہ مشن کو قائم رکھے ہوئے اللہ ایک. تو آج 1400 برس کے بعد
توحید کا مشن جو باقی رکھے وہ توحید کے بیٹے ہو جاتے. تو 1400 برس پہلے جس نے توحید کی بنیاد رکھی, جس نے بچایا ہو توحید, اس میں کون سا شرک ہوگا؟ اس میں کون سا شرک ہوگا؟ اللہ کا رسول ایسا کوئی کام ہی نہیں کرتا کہ جب تک کہ اللہ کہے نا, تو اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ کا حکم ہے. تو اللہ کے حکم سے سیدہ کے گھر میں آئے ہیں, اللہ کے حکم سے چادر مانگی ہے, اللہ کے حکم سے چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں, اللہ کے حکم سے بول رہے ہیں, جو آنے والا آ رہا ہے اسے اجازت دیتے جا رہے ہیں. سلام اللہ کا ہے, اللہ نے حکم دیا ہے سلام کرو, اور جواب سلام واجب ہے. اب میرے ساتھ گنتے جائیے کہ حدیث قصہ میں سلام کتنے ہیں. یعنی اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ تم جاؤ شب قدر اور دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ, اور وہ حکم ملتا ہے تو اللہ کہتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر, کہتے جاؤ تم پہ سلام, تمہارے لیے سلامتی ہے, تمہارے اوپر سلام, تمہارے اوپر سلامتی, یہاں تک کہ پوری رات کہو یا حتی, یہاں تک کہ فجر نمودار ہو جائے. سورہ قدر میں فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوئے سلام کر رہے ہیں. ہے کوئی ایسا دروازہ اس قابل کہ جس پہ سلام کیا جائے؟ اس لیے حدیث میں آیا کہ نماز پڑھنے کے بعد پیغمبر سیدھے مسجد سے نکل کے زہرا کے دروازے پہ اور کہتے تھے اہل بیت نبوت تم پہ میرا سلام. تم پہ میرا سلام. تم پر میرا سلام. اب میرے ساتھ گنتے جائیے گا. میتھمیٹکس نہیں آتی تو پاس کے دوست اگر اس کی تیز ہو میتھمیٹکس حساب لگانا تو اس کی مدد لیجئے. گنتے جائیں گے آپ انگلی پہ, بور ہوتے اسی لیے کہ گنا جائے, تسبیح نہ ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو آپ جب اس پہ انگلی رکھیں گے گویا تسبیح ہو جائے گی میرے ساتھ جب آپ حدیث قصہ کے سلام گنیں گے. دیکھیے پیغمبر آئے, گھر میں داخل ہوئے, آتے ہی اب کیا ہے, پہلے سلام کا فلسفہ فقہ سے سمجھ لیجیے. چھوٹا ہو یا بڑا, کم عمر ہو یا بزرگ, آپ جب کسی کے گھر جائیں گے, چھوٹے ہوں یا بڑے, اور آپ بزرگ ہیں, گھر والا آپ سے چھوٹا ہے, یہاں چھوٹا بڑا نہیں, جو گھر میں داخل ہوگا سلام اسے کرنا ہے, گھر والا نہیں کرے گا. یہ فقہ میں ہے. کیا ہے؟ آپ جس کے گھر جائیں گے دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کہیں السلام علیکم, اب گھر والا جواب دے گا. بھلے آپ باپ ہیں, بیٹی کے گھر گئے ہیں یا چھوٹے بیٹے کے گھر گئے ہیں, لیکن آپ کو سلام کرنا ہے گھر والے پہ. ہو گئی بات؟ اب دیکھیے 5 آدمی بیٹھے ہیں فٹ پاتھ پہ اور آپ گزر رہے ہیں, تو جو گزر رہا ہے وہ ان پہ سلام کرے گا جو 5 بیٹھے ہیں, وہ 5 آپ کو نہیں کریں گے, ہے نا. اب ایک آدمی سواری پہ جا رہا ہے, پہلے زمانہ اونٹ, اب کار, اور ایک پیدل ہے, تو جو کار پہ ہے وہ سلام کرے گا پیدل کو, پیدل سواری والے کو سلام نہیں کرے گا. اس طرح کوئی تقریباً 45 طریقے سلام کے لکھے ہیں فقہ کی کتاب میں, جس کو شوق ہو وہ پڑھ لے.
اب حدیث قصہ پڑھیے. بی بی فرماتی ہیں رسول اللہ داخل ہوئے اور انہوں نے کہا زہرا تم پہ سلام. میں نے کہا بابا آپ پر بھی سلام. رسول اللہ بڑے ہیں لیکن گھر میں داخل میں چھوٹے کے. اتنی دیر سمجھایا اور پھر وہیں کے وہیں رہے. وہیں کے وہیں رہے. رسول اللہ نے کیا کہا؟ اے بیٹی تم پر سلام. بیٹی نے کہا بابا آپ پر بھی سلام. تو کہاں گنا آپ نے؟ 2 سلام ہو گئے. ایک رسول اللہ نے کیا, ایک شہزادی نے کیا, 2 ہو گئے. اب شہزادی فرماتی ہیں کہ کچھ دیر نہ گزری تھی میرا بیٹا حسن آیا. آتے ہی اس نے کہا اماں آپ پر سلام. 3 سلام ہو گیا. شہزادی نے کہا اے میوے دل تم پر بھی میرا سلام. اب 4 سلام ہو گئے. اب حسن چادر کی طرف بڑھے, کہا نانا آپ پر سلام. اب 5واں سلام ہو گیا. رسول نے کہا اے میرے بیٹے تم پر بھی سلام. 6واں سلام ہو گیا. اب بی بی کہتی کچھ دیر نہ گزری تھی حسین آئے, کہا اماں آپ پہ سلام. 7واں سلام ہو گیا. بی بی نے کہا اے میرے لختے جگر تم پہ بھی سلام. 8واں سلام ہو گیا. حسین چادر کی طرف آئے, کہا نانا آپ پر سلام. 9واں سلام ہو گیا. اور رسول اللہ نے کہا حسین تم پر سلام. 10واں سلام ہو گیا. اب بی بی کہتی کچھ دیر نہ گزری تھی علی آئے. ابو الحسن نے آ کر کہا اے سیدہ آپ پر سلام. علی نے بھی پہلے سلام کیا. اب ہو گیا 11واں سلام. بی بی نے کہا آپ پر بھی سلام. اب 12واں سلام ہو گیا. اب حضرت علی گئے چادر کی طرف اور کہا یا رسول اللہ آپ پہ سلام. یہ 13واں سلام ہو گیا. رسول اللہ نے کہا اے علی تم پر سلام. یہ 14واں سلام ہو گیا. اب جناب سیدہ کہتی ہیں میں بھی چادر کی طرف بڑھی اور میں نے کہا بابا اجازت ہے آپ پر سلام. اب یہ 15واں سلام ہو گیا. رسول اللہ نے کہا تم پر بھی سلام. ہاں اجازت ہے آ جاؤ. یہ 16واں سلام ہو گیا. اتنی دیر میں جبریل آئے, کہا آپ اہل بیت نبوت سب پر اللہ سلام کہتا ہے. یہ 70واں سلام ہو گیا. پھر جبریل نے کہا ہمارا بھی سلام. یہ 18واں سلام ہو گیا. رسول نے کہا جبریل تم پر بھی سلام. یہ 19واں سلام ہو گیا. 19 سلام ہے حدیث قصہ میں. 19 کا حاصل ہے 9 1 10 0 کی ویلیو نہیں بچا 1 یعنی 1 کے لیے اتنے سلام ہوئے. آپ کہہ رہے ہیں حدیث قصہ میں کیا پڑھا جائے گا؟ ارے ابھی تو پڑھا جائے گا. ابھی تو پڑھا جائے گا کہ حدیث قصہ میں کیا کیا ہے. کیا کیا ہے حدیث قصہ. اب صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حدیث قصہ اس طرح ہے کہ رسول اللہ نے ایک چادر اوڑھے تھے اور چادر کو ایسے کر کے پھیلایا اور کہا حسن حسین اس میں آ جاؤ. پھر علی اور فاطمہ آئے, سب کو لے کے ایسے آپ نے چادر ڈالی اور چادر کے گھیرے میں لے لیا اور کہا یہ میرے اہل بیت ہیں. لیجیے حدیث قصہ ختم ہو گئی. 3 لائن کی حدیث قصہ ہے صحیح مسلم میں. ہے تو حدیث قصہ. اب جیسے ان کے راوی نے دیکھا جیسے بیان کیا, اس لیے کہ راوی گھر میں جا ہی نہیں سکتا تھا. ام سلمہ جو بتائیں گی وہی روایت ہوگی. جب حدیث رائج سے جملے نکالے جا سکتے ہیں تو اس نے شارٹ کر لیا. اب کسی کتاب میں اور طرح ہے, کسی کتاب میں اور طرح. یہ سب جگہ ہے کہ ایک چادر میں رسول نے لیا. اب چونکہ یہ ڈیٹیل میں ہے کہ چادر مانگی, بی بی نے چادر اڑھائی, گفتگو یہ ہوئی, اس کے بعد پھر بچے آئے, پھر علی چادر میں آئے, پھر بی بی خود آئیں. اب یہ راوی کو پتا نہیں کہ جو باہر ہو رہا ہے یعنی چادر میں جو جا رہے ہیں وہ تو نظر آ رہے ہیں, جو چادر میں چلے گئے اب چادر کے نیچے جو عمل ہے وہ کسی نے نہیں دیکھا. اس لیے کہ جیسے مجھے پیچھے کے جنات نہیں نظر آ رہے تو جبریل کس کو نظر آئے.
دیکھیں پیچھے کا مجمع اس پہ بھی نہیں ہلا, وہ ٹچ سے مس نہیں ہو رہا, اس لیے کہ سب جنات ہیں. ان کے ہاتھ اٹھے, مجھے نظر نہیں آ رہے, تو جب مجھے ان کے ہاتھ نہیں نظر آ رہے اور میرے کان میں ان کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے, تو جبریل کی آواز حدیث قصہ میں کس نے سنی؟ انہوں نے آ کے کہا اللہ سلام کہہ رہا, تو یہ والا سلام تو کسی نے سنا ہی نہیں جو اللہ کا جبریل لے کے آئے, جب تک کہ چادر کے نیچے کا راوی نہ بتائے یا رسول اللہ بتائیں یا علی بتائیں یا سیدہ بتائیں یا حسنین بتائیں کہ جبریل نے آ کے یہ کہا. اور ماننا ضروری ہے, اس لیے ماننا ضروری ہے کہ جبریل آئے تطہیر لے کر چادر میں آئے, جب تطہیر قرآن میں رکھی ہے تو کہیں تو اتری. اور بھائی قرآن میں آیت رکھی ہے, میں کہوں کہاں اتری تو آپ کو بتانا پڑے گا. اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ کو بتانا پڑے گا. اب میں پوچھنا شروع کرتا ہوں, قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, یہ کہاں اترا سورہ؟ ہمیں کیا پتا, ہمیں کیا پتا, کوئی بتانے والا ہو عالم وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورہ کہاں اترا ہمیں کیا معلوم؟ کوئی عالم وقت ہو تو بتائے کہاں. ایسا مکے میں سورے اتر رہے تھے اور مدینے میں اتر رہے تھے, تو آپ نے بتایا تو کہ کتنے سورے مکے میں اترے, سب نے بتایا اتنے مکے میں اترے اتنے مدینے میں اترے. اچھا ایک ہی سورے میں بہت سی آیتیں, آپ کہہ رہے ہیں ایک آیت مدینے میں اتری ایک مکے میں, تو اب مسئلہ دوسرا آ گیا, سورہ اترنا اور ہے آیت اترنا اور ہے. سورے کا ہر ایک نہیں بتا سکتا. وَلَا سَيِّنَا لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کہاں اترا؟ کہاں, یہ تو معلوم ہے سورہ کوثر کہاں اترا, یہ تو پتہ ہے مکے میں اترا. اس لیے کہ مقابلہ ہوتا تھا اور وہاں پر قصیدے ٹانگے جاتے تھے, وہاں پیغمبر نے سورہ یہ لے جا کے ٹانگ دیا. تو وہ بڑا شاعر جو آیا اس نے دیکھا قصیدوں کو اور اس نے کہا کہ یہ تو کلام ہے, بشر نہیں ہے. مہذا کلام البشر, نہ یہ انسان کا کلام نہیں. تو پتہ چل گیا کہ یہ مکے میں اترا. لیکن آیتوں کے بارے میں تو آپ کہتے ہیں یہ آیت یہاں اتری, یہ آیت یہاں اتری, یہ آیت اتری, تو وہ تو بتانا پڑے گا. اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جو خود تقاضا کر رہی ہیں, آیتیں خود کہہ رہی ہیں کہ یہ بتاؤ میں کہاں اتری. آیت ہی بولتی ہے نا, خود آیت بولتی ہے کہ مجھ سے پوچھو کہ میں کہاں اتری. نہیں سمجھ رہے کیا؟ آگے والوں کے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. یعنی آیت میں ہی یہ تقاضا ہوتا ہے, آیت پوچھتی ہے کہ پوچھو کہ میں کہاں اتری. آیت کہتی ہے پوچھو کہ میں کہاں اتری, تو کہاں اتری؟ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم ونعمتی, آج دین کامل ہو گیا, نعمتیں کامل تمام ہو گئی. تو کہاں دین کامل ہوا؟ تو کہاں پہ اتری ہے جہاں کامل ہو؟ آیت خود پوچھ رہی ہے پوچھو. نہیں سمجھے؟ یعنی آیت کہہ رہی ہے کہ ایک دن آیا, لفظ ہے آج, الیوم, آج, الیوم کا ترجمہ ہے آج. کون سا آج؟ جس دن آیت پڑھی آپ نے وہ آج, ابھی الیوم تو آج. کہ ترجمہ کیا ہوگا؟ آج ہم نے دین کو کامل کر دیا. جیسے ہی ہم نے پڑھا آج, تو کیا ابھی کامل ہوا؟ نہیں, آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ آج جب آیا تھا, کل آیا تھا وہ آج, تو اس آج کو تلاش کرو کہ کس دن اللہ نے کہا آج. آج کا نام کیا ہے؟ تو جو سچے راوی تھے انہوں نے کہا آج کا نام ہے غدیر خم.
جو پاک رکھنے کا حق ہے اس طرح تمہیں تو پاک رکھے اور رزق کو تم سے دور کر دے. تو اس پہ میں پڑھ چکا اور یوٹیوب پر بھی خوب چل رہا ہے آج کل وہ جواب جو میں نے دیا کہ کسی نے پوچھا بھائی کہ بھائی یہ آج سے اہل بیت پاک ہوئے، جب آیت تطہیر اتری تو اس سے پہلے کیا تھا؟ آج ہم نے حدیث قصہ میں آیت آئی، جبریل لے کے چادر میں آئے تو اعلان ہوا کہ اہل بیت پاک ہیں. تو کیا اب اعلان ہو رہا ہے اور اس سے پہلے؟ تو میں نے جواب دیا قل واللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے. اب آج اللہ ایک ہوا، کیا پہلے ایک نہیں تھا؟ حالانکہ جواب آیت میں موجود ہے، سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب نہ. واحد قرآن کی یہ آیت ہے کہ جس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ آج سے کام نہیں ہو رہا. یہ واحد آیت ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں نے ارادہ کیا، ارادہ مدینے میں نہیں کیا، جب سے وہ ہے، جب سے اس کا ارادہ ہے. آئے ذرا سا سمجھ لیں پھر سے دوبارہ. ارادہ کیا تو یہ کیوں نہ پوچھا اللہ سے کسی نے؟ پیغمبر سے کہتے کہ اللہ سے پوچھ کے بتائیے کب ارادہ کیا، کس سن میں ارادہ کیا، کئی برس پہلے ارادہ کیا، ابھی ارادہ کیا ہے یا پہلے سے ارادہ تھا؟ کوئی نہیں پوچھے گا، احمق ہوگا جو پوچھے گا. اس لیے کہ جب سے اللہ ہے تب سے اس کا ارادہ ہے. اس کا ارادہ بعد میں خلق نہیں ہوا. اس نے جب ارادہ کیا دنیا بن گئی. تو کوئی سن کا تعین ہے کہ دنیا کب بنی؟ آج تک تو کوئی بتا نہیں سکا کہ دنیا کب بنی. آج تک تو کوئی بتا نہیں سکا کہ اس نے ارادہ کیا کہ آدم کو بنا. تو ذرا سن تو لکھ دو کئی برس ہوئے ہیں آدم کو بنائے. اتنی ہلکی واہ واہ کی ہے. بس یہی تو مسئلہ ہے کہ آدم کو اگر کہہ دو 10,000 برس پہلے، نہ حضرت علی سے اس نے پوچھا آدم سے پہلے کیا تھا؟ اگر آدم سے پہلے ثابت ہو جائے تو تعین ہو جائے گا آدم کب بنے اور اس نے کب ارادہ کیا. اس کے ارادے کو کوئی پکڑ نہیں سکتا. تو علی نے کہا آدم سے پہلے آدم تھا. اس نے کہا اس آدم سے پہلے آدم تھا. اس نے کہا پھر اس آدم سے پہلے، علی نے کہا آدم تھا. جب وہ تھک گیا علی نے کہا تو قیامت تک پوچھتا رہے گا، میں یہی کہتا رہوں آدم سے پہلے آدم، آدم سے پہلے آدم، آدم سے پہلے آدم. اللہ نے ارادہ کیا کہ ہم نے ان کو پاک کیا. تو اس سے پہلے کیا ارادہ تھا؟ یہی ارادہ تھا کہ پاک. اس سے پہلے کیا رہا؟ یہی ارادہ تھا کہ پاک. اس سے پہلے کیا رہا؟ یہی ارادہ تھا کہ پاک. تعین نہیں ہو سکتا. سمجھنا مشکل ہے. اب چادر کا راوی ہو تو بتائے. چادر کا راوی ہم نے دور کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رزق کو دور کر دیا. تھک کے بیٹھ گئے سولے سے کہ اب اس کے آگے تو ضمیر اختر کے پاس وہ ہے نہیں، ہمیں ریسٹ مل گیا، ہم تو ریسٹ لینے نہیں دیں.
بالکل غلط بات ہے کہ سب اطمینان سے بیٹھ گئے. کیوں بیٹھ گئے بھائی اطمینان سے؟ ابھی بات کہاں ختم ہوئی؟ ابھی پوری بات نہیں ہوئی ہے. رزق کو یعنی نجاست کو دور کیا ہے، اور ایک تو ہے دور اور ایک ہے قریب. دور کی مثال ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ابھی دیں گے اگر مل گئی تو. کہہ رہے ہم نے نجاست رزق کو اہل بیت سے دور رکھا، سمجھے؟ اور قریب کی کیا کہتا ہے اللہ؟ ہم تو تمہارے رگے گلو سے زیادہ قریب. رگے گلو سے یہ نہیں قریب، اس سے بھی زیادہ. اب رگے گلو سے بھی زیادہ، یہ جو دھڑک رہی ہے اسی میں تو جان ہے. یہ ہے تو ہے، یہ نہیں ہے تو نہیں ہے. اسی پہ تو چھری چلتی ہے. دل پہ خنجر مارو جانور ختم. یہ یہاں کیوں؟ اس لیے کہ جیسے یہ رگ کٹی ختم. اسی لیے تو گلے کٹتے ہیں. گلے کٹنے کا فلسفہ نہیں سمجھا آپ نے کہ قاتل نے یہ فلسفہ بنایا رگے گلو کاٹ دو آدمی ختم. اللہ کہہ رہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. اچھا جتنے بیٹھے ہیں سب کے لیے اللہ نے کہا ہے نا. ارے یار منہ سے تو بولو، یہ کیا ہے آپ کے باتیں تمہارے سمجھ میں آتی ہیں، بانس کے میں تم انجان بن جاتے ہو کہ جیسے کچھ پتہ ہی نہیں. کس سے کہا ہے اللہ نے؟ کس سے کہا؟ ہر انسان سے کہہ رہا ہے نا، تو ہم انسان ہیں نا. نہیں کیا کیا ہر انسان کی رگے گلو سے اللہ قریب ہے، یعنی ہر ایک کے گلے لگا ہوا ہے. تو شرک کیوں نہیں ہو رہا؟ چپ نہیں ہونا ہے. تو ہمارے تمہارے رگے گلو سے قریب ہے نا، تو کیا حسین کے گلے کی رگے؟ تو خنجر کس پہ چلا؟ خنجر کس پہ چلا؟ پھر بابا میں دب گئے. پھر دوسرا جملہ دے رہا ہوں. جیسے ہی خنجر چلنے لگا، جیسے ہی سمر کا خنجر حسین کے گلے پہ چلنے لگا، اللہ الگ کھڑا ہو گیا. ارے میں نہ کٹ جاؤں. بھاگ گیا اللہ یہاں سے نکل کے، اور میں کہیں زبا نہ ہو جاؤں. یہ والی کسی کے سمجھ میں نہیں آئی. ہوا کیا؟ ڈر گیا اللہ؟ کیا ڈر گیا اللہ یا گلے میں لگا رہا؟ دو میں سے ایک جواب ہے. جب خنجر چلا تو اللہ الگ ہو گیا، اور یہ خنجر چل گیا اور وہ حسین کے گلے سے لگا رہا. اب تم سناٹے میں آ گئے، اس لیے کہ پتہ نہیں کیا سوچنے لگتے ہو. اس لیے کہ تم یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ الگ ہو گیا. اللہ کسی سے ڈرتا ہے کیا؟ اللہ شمر کے خنجر سے ڈر گیا کہ میں اب رگے گلو کے قریب نہ رہوں؟ اس کا قاتل آ گیا، یہ مر جائے اور میں الگ ہو جاؤں، اس لیے کہ میں زندہ ہوں. اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ نہیں وہ الگ نہیں ہوا تو تم خوفزدہ بیٹھو. تو کیا اللہ ذبح ہو گیا؟ اللہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟ جواب دے رہا ہوں، اللہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ نیزے پہ تو حسین بول رہا تھا.
تو یہ ثابت ہوا نہ حسین مرا نہ اللہ مرا، اللہ بھی زندہ، حسین بھی زندہ۔ اور پھر کیا اعلان کیا اللہ نے؟ جو میری راہ میں شہید ہو جائے اسے مردہ نہ سمجھو، جیسے میں زندہ ویسے شہید زندہ، جیسے میں زندہ ویسے شہید زندہ۔ کہنے میں کیا ہے، اس میں کیا اعتراض ہے؟ تو اتنا قریب، جب قریب کہہ دے تو اتنا قریب آتا ہے، اور جب کہہ دے دور تو دور کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے گیٹ کے پاس دور، یعنی قریب اتنا کہ رگے گلو سے قریب، اور دور تو اتنا دور، اتنا دور، کروڑوں لاکھوں اربوں میل دور۔ تو جب ازل میں ارادہ کیا تھا جبھی رس کروڑوں میل دور چلا گیا تھا۔ اللہ کا دور بہت دور ہے، اتنا دور کہ معراج پہ بلایا، زمین سے اتنا دور اور وہاں سے اتنا دور، زمین یہاں سے اتنی دور اور سدرہ وہاں سے یہاں تک اتنی دور۔ دونوں طرف سے بولا جائے گا نا کہ کراچی سے لاہور کتنا دور اور لاہور کراچی سے کتنے دور، کچھ بھی نہیں سمجھ رہے۔ جب آپ ادھر سے جائیں گے تو آپ یہ کہیں گے یہاں سے لاہور کتنی دور ہے، پوچھیں گے نا، پتہ چلے گا 1000 میل دور ہے۔ اور جب لاہور سے چلیں گے تو پوچھیں گے یہاں سے کراچی کتنے دور، پتہ چلے گا 1000 میل دور ہے۔ تو وہاں کا دور اور یہاں کا دور کچھ بھی نہیں سمجھ۔ آئے تطہیر وہاں سے چلی تو رش کتنی دور، اور جب آئے تطہیر وہاں تھی تو رش کتنے دور۔ تو ادھر سے بھی 1000 میل دور اور ادھر سے بھی 1000 میل دور۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ پھر سے سمجھاؤں، بہت دور، اتنی دور، اتنی دور، اتنی دور، آخر کتنی دور؟ میں دور کیسے سمجھاؤں بچوں کو؟ بھلا دین میں کوئی ایسی چیز ہے ناقص کہ سمجھانے کے لیے مثال نہ ہو؟ تو اب سوال یہ ہے کہ رسول کا سایہ کیوں نہیں رکھا؟ سایہ کیوں نہیں رکھا؟ سایہ اس لیے نہیں رکھا کہ سایہ زمین پہ گرتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا، 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 نہیں سمجھ میں آیا۔ آپ چلے، سڑک پہ اندھیرا ہے، اب آپ چلیں، آپ کا سایہ فٹ پاتھ پہ پڑ رہا، چلتے چلتے فٹ پاتھ پہ گٹر آ گیا، اب گٹر پہ سایہ پڑا، آگے چلے تو کوڑا خانہ تھا، اب سایہ کوڑے خانے پہ آ گیا۔ اب آپ کے اختیار میں ہے کہ اپنے سائے کو گٹر سے بچائیے اور کوڑے خانے سے بچائیے۔ نہیں، کہاں سمجھ میں آیا؟ بالکل نہیں سمجھ میں آیا، نہیں سمجھے۔ ہم نے محمد کو سایہ نہیں دیا، اب محمد کھڑے ہیں، سایہ پڑا، اب محمد کے گرد لوگ ہیں، جب لوگ آئے تو ان کے جوتے سائے پہ پڑے۔ سایہ اس لیے نہیں دیا کہ غیر معصوم سایہ پہ قدم نہ رکھ دے، اور لوگ بہت زیادہ تھے پیغمبر کے گرد، رچ اتنے دور ہے، نجاست کو اتنے دور رکھ۔ سایہ ہی نہیں دیا، سایہ ہی نہیں دیا، نہیں، اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ۔ چلے، معصوم چلا، مٹی پہ نشان قدم نہیں بنے گا۔ کیوں بھائی مٹی پہ نشان قدم کیوں نہیں بنے گا؟ کہ اس لیے کہ مٹی اڑ کے نشان کو مٹا دیتی ہے، ان کا نشان قدم مٹنے کے لیے نہیں ہے۔ پتھر پہ پڑے گا، مٹی پہ نشان ہی نہیں پڑے گا تاکہ مٹایا نہ جائے، اور پتھر پہ پڑا تو نس ہو گیا۔
ہے؟ اور کوئی کہتا کہ بھائی ان کے نشان قدم پتھر پہ بن جاتے ہیں، تو کوئی مثال ہوتی قدیم مثال ہو تو قدیم مثال ہے۔ اب جناب ابراہیم نے کعبہ بنانا شروع کیا، دیوار یہاں تک آ گئی، اللہ نے کہا اور اونچی کرو، ابراہیم نے کہا اب میں کیسے اونچی کروں، میں نے قد تک تو دیوار پہ رکھ دیا، گارا لا رہے تھے اسماعیل، میں گارا لگا کے اینٹیں لگا رہا تھا، اب یہاں تک آ گئی، اب میں اوپر کیسے ہاتھ بڑھا کے اینٹیں رکھوں؟ جبریل امی ایک بڑا سا پتھر اٹھا کے لائے، جانے کہاں سے، اب جبریل کہاں سے لائے، اب یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ چاند کا پتھر اٹھا لائے، کسی ستارے کا نہیں، حدیث میں جنت کا پتھر لائے، اس کے معنی جنت میں بھی پتھر ہیں، ایک پتھر لائے اور کہا جبریل نے اس پہ کھڑے ہو جائیے، اب دیوار اونچی کیجئے، تو حضرت ابراہیم نے کہا بھئی جتنی دور اس پتھر پہ میں کھڑا ہوں اس کے اوپر تو دیوار نہیں جا سکتی، تو گھبرا کیوں رہے ہیں؟ جب دیوار اونچی ہوگی تو پتھر بھی اونچا ہوگا، پتھر اور اونچا ہوگا، پتھر اور اونچا ہوگا، اور چھت تک آپ بنا دیجئے، کہا تو یہ پتھر تو کعبے سے اونچا ہو جائے گا، کہا نہیں، جیسے ہی آپ اتریں گے جتنا تھا اتنا ہو جائے گا۔ اب جب کعبہ بن گیا، ابراہیم نے ارادہ کیا اترے، پتھر اپنے جگہ واپس آ گیا اتنا، اب جو مڑ کے دیکھا تو جہاں کھڑے تھے نشان بن گئے، دو پیروں کے نشان بن گئے، اب وہ بنے رہے، پتھر وہاں رکھا رہا، سارے بت ٹوٹ گئے، جب بت ٹوٹ چکے تو لوگوں نے اس پتھر کو دیکھا، رسول اللہ نے کہا یہ میرے جد کے نشان قدم ہیں، یہ قدم شریف ہیں، یہ نہیں یہ کعبے میں رہے گا، تو لوگوں نے کہا اس کی ضرورت، کہا اس کو ہم یہاں پہ رکھ دیں گے آگے بڑھا کے، اب جو لوگ طواف کرنے آئیں گے وہ اس کے اندر رہیں، باہر نہ جائیں۔ کیوں بھائی باہر کیوں نہ جائیں؟ اس لیے کہ ابراہیم کے نقش قدم پر طواف کرنا ہے، اگر آگے بڑھ گئے تو نبی سے آگے بڑھ گئے، اس لیے اندر پتہ چلا نقش قدم نبی کے رہتے اور کعبے میں رکھے، تو اب اگر حیدرآباد میں علی کے نقش قدم تو وہ دادا یا پوتا، نقش قدم مٹی پہ نہیں بنیں گے، پتھر پہ بنیں گے، پتھر پہ بن جائے، سایہ نہیں، نقش قدم مٹی پہ نہیں بنتے، پتھر پہ بنتے اور بنتے جائیں گے۔ ایران میں امام رضا کے قدم لگے، نیشا پور میں سب زیارت کر کے آئے، تصویریں لوگوں کے گھروں میں لگی ہوئی ہیں، ڈرائنگ روم میں کھینچ کے لائیں، نقش قدم امام رضا، جہاں پتھر پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے، چشمہ نکالا وہیں پر نیشا پور میں، اور وہیں پتھر پہ نشان لگ گئے، چاہنے والوں نے دیوار میں لگا دیا، نقش قدم پتھر پہ بنیں گے، مٹی پہ نہیں، مٹی پہ نہیں بنیں گے، نقش قدم ان کے چاہیے، دنیا کہتی فلانے کے نقش قدم پہ چلیے، اے نقش قدم نظر تو آئے، نقش قدم نظر ہے۔ تو اب ایک طرف حدیث قصہ ہے اور قصہ ہے، قصے والوں کے لیے قصہ ہے اور جو روحانی لوگ ہیں ان کے لیے معجزہ ہے، اس میں کیا پریشانی؟ دیکھیں اس میں پریشانی اس لیے کہ راوی جو سنا رہا ہے باہر والا وہ غیر معصوم ہے، تو وہ مادی نقطہ نظر سے، اور ہمارا راوی جو ہے وہ معصوم ہے، اس لیے کہ ہم کسی راوی کو مانتے ہی نہیں، اس لیے کہ جناب سیدہ خود سنا رہی ہیں، اب جناب سیدہ خود سنا رہی ہیں تو اب پتہ چلا کہ چادر میں جبریل کیسے آئے، وہ تو آ گئے، اب حدیث قصہ میں ایک ٹکڑا 2 بار آتا ہے، اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ایک ہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے، یہ مکرر کیسے دوبارہ کیسے آ گئی، ایک ہی چیز دوبارہ کیوں حدیث میں دہرائی جائے؟
تو وہ بتا کے تقریر ختم کریں کہ وہ چیز دوبارہ کیوں ہو رہی. جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ جب ہم سب، ابھی تو پورا قصہ میں نے پڑھا نہیں تو تمہیں پڑھوں گا آنے والی تقریروں میں کہ کیسے حدیث قصہ مکمل ہوئی، لیکن میں آخر کا بتا رہا ہوں. بی بی نے کہا کہ جب ہم سب چادر میں جمع ہو گئے، بی بی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم سب جب چادر میں جمع ہو گئے تو اللہ نے عرش پر سارے ملائکہ کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد یہ کہا چونکہ آپ نے حدیث قصہ میں ترجمہ غور سے نہیں پڑھا، میں ہر بچے سے یہ کہوں گا کہ اس عشرے کے بعد وہ حدیث قصہ کو عربی میں پڑھ کے پھر اس کا ترجمہ پڑھے تو زیادہ مزہ آئے گا. اور اس کے بعد عشرے کا کیسٹ سننا. جب تمہیں عربی سے ترجمہ یاد ہو جائے اور جو کہہ رہا ہوں ان چیزوں پہ نوٹ کر کے غور کر لو، اس کے بعد ہی عشرہ سننا. ابھی تمہارے سمجھ میں عشرہ نہیں آ رہا، اس لیے کہ حدیث قصہ تمہیں نہ ترجمہ یاد نہ حدیث قصہ یاد، اس لیے تمہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے. لیکن اگر آج رات بھی تم نے جا کے پڑھ لیا تو آج کی تقریر تمہارے لیے 10 گنا زیادہ بہتر ثابت ہوگی. جنہوں نے نہیں پڑھا، اب میں بتا رہا ہوں ایک ٹکڑا 2 بار آتا ہے، اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ کیوں دہرایا جا رہا ہے. بی بی نے کہا کہ اللہ نے ساری مخلوق کو جمع کیا اور اللہ نے اپنی مخلوق سے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے یہ زمین کیوں بنائی، یہ آسمان کیوں بنایا، یہ آفتاب و مہتاب کیوں بنایا، یہ ہم نے ستارے کیوں ٹاکے، یہ ہم نے درخت اور گھاس اور پھول اور پودے کیوں بنائے، اور ہم نے یہ دریا میں چلتی ہوئی کشتیاں کیوں بنائیں. اس لیے کہ ہمیں ان 5 سے محبت ہے. ہم نے یہ سب کچھ بنایا ہے ان 5 کی محبت میں. ابھی بی بی نے یہ کہا تھا کہ جبریل آ گئے آیت تھی لے کے، اور آتے ہی کہنے لگے اللہ یہ سلام کہہ رہا ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے نہیں بنایا زمین، نہیں بنایا آسمان، نہیں بنایا آفتاب، نہیں بنایا مہتاب، نہیں بنائے ستارے، اور نہیں بنائے دریا میں چلتی ہوئی کشتیاں. اے اہل بیت تمہارے لیے. اے جو بی بی کہہ چکی تھی جبریل اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر صرف یہیں پہ تقریر کروں تو 5 تقریریں اسی مقام پر ہو جائیں، اسی مقام پہ 5 تقریریں ہو جائیں کہ بی بی نے جو کہا تھا اگر جبریل کا کہا نہ رکھا جاتا تو لوگ کہتے بی بی کو کیسے پتا چلا کہ آسمان پہ اللہ نے یہ کہا، تو فوراً اللہ نے کہا جاؤ سیدہ کی تصدیق کرو کہ جو انہوں نے دیکھا وہ سچ ہے. اب یہ ایک موضوع ہے عشرے کا، کیا کہ بی بی جو کہہ دیں اللہ فوراً اس پہ مہر لگا. اوروں کے لیے الگ وہ الگ عشرے ہوں گے، صرف میں اس پہ پڑھوں کہ بی بی جو کچھ کہتی ہیں ان کی زبان سے جو ادا ہوتا ہے اللہ فوراً وہی دوہرا کے مہر لگاتا ہے. بی بی نے کہا بچوں سے کل درزی کپڑے لائے گا، تو اللہ نے خازن بہشت سے کہا درزی بن کے جاؤ. درزی بن کے جاؤ، اور کہا خبردار یہ نہ کہنا میں فرشتہ ہوں، میں ملک ہوں، میں خازن بہشت ہوں، میں رضوان جنت ہوں. بس ایک جملہ کہنا میں حسنین کا درزی ہوں. اس لیے کہ بی بی نے درزی کہا ہے. تو اب سوچ لیجئے آپ، بی بی اگر لفظ درزی کہہ دیں تو اللہ اپنے فرشتوں کو بی بی کے لیے درزی بنا دیتا ہے، تو اوروں کی کیا حقیقت ہے؟ اگر بی بی کسی پر لعنت کر دے
بس بیوی نے کہا کہ اٹھ جا، اور وہ دلہن جو مر گئی تھی کلمہ پڑھتی ہوئی اٹھی. مری تھی مشرک یہودی، زندہ ہوئی بیوی کے حکم سے تو کلمہ پڑھتی ہوئی لا الہ الا اللہ. اب جب بیوی چلنے لگی تو یہودیوں نے کہا ہمارے پاس کیا تحفہ ہے کہ آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو کچھ پیش کریں. یہ دلہن کنیزی میں دے دی گئی. اب دلہن بیوی کے پیچھے پیچھے کہتی ہے میں تو آپ کی دعا سے زندہ ہوئی، میں آپ کا دامن نہ چھوڑوں گی. بیوی نے کہا ہے ام حبیبہ ساتھ چل. دلہن کا کیا نام ہے؟ ام حبیبہ. اب اس کا شوہر بھی کلمہ گو ہو گیا، لیکن شوہر کی ملازمت ملک شام میں تھی. وہ بیوی کے ساتھ رہی، شوہر چلا گیا. پھر شوہر آیا اور آ کے ام حبیبہ کو بعد شہادت جناب سیدہ شوہر لے گیا ام حبیبہ کو کوفے، اور کوفے میں گھر بنا کے ام حبیبہ کو اور بچوں کو وہاں ٹھہرا دیا اور خود پھر ملازمت پہ چلا گیا. اب جب کہتے ہیں کہ یہی واقعہ بی بی کی زندگی میں ہوا، ام حبیبہ بعض روایتوں میں ہے کہ بی بی کے سامنے رخصت ہوئی، ایک روایت میں یہ ایک میں یہ. تو وہ روایت جو کہتی ہے روایت کہ بی بی کی زندگی میں ام حبیبہ گھر سے رخصت ہوئی، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ چلتے وقت ام حبیبہ نے کہا بی بی میں جا رہی ہوں، شاید ملاقات ہو آپ سے، تو مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے، مجھے کوئی نصیحت کر دیجئے. تو بی بی نے کہا ام حبیبہ بس تجھے ایک نصیحت کرتی ہوں، ایک نصیحت کرتی ہوں، قیدیوں کا کبھی تماشا نہ دیکھنا، اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا. اب بی بی کی شہادت کے بعد عرصے کے بعد کوفے میں اپنے گھر میں ام حبیبہ بیٹھی تھی اور پڑوس کی عورتوں نے آ کر کہا ام حبیبہ کیا تم بیٹھی ہو، ذرا گھر کے چھت پہ چلو. کہا کیوں؟ کہ قافلہ آ رہا ہے اس کا تماشا دیکھنے کے لیے. کوفے کے لوگ جمع ہو گئے، ہم لوگ بھی جا رہے ہیں تم بھی چلو. ام حبیبہ نے کہا میری بیوی نے منع کیا ہے کہ کبھی قیدیوں کا تماشا نہ دیکھنا. تو ایک عورت کہنے لگی اے ام حبیبہ یہ بھی تو رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ اگر دعا قبول نہ ہو رہی ہو تو مظلوم قیدیوں سے دعا کرواؤ تو دعا قبول ہو جاتی ہے. تیرا شوہر عرصے سے گیا ہے اور اس کی کوئی خبر ہی نہیں آئی، تو چل کے دعا کروا لے اسیروں سے کہ اللہ تیرے شوہر کو ساتھ خیریت کے لائے. بھئی یہ بات اس کے سمجھ میں آ گئی اور وہ چھت پہ آ گئی. لیکن اس نے منظر عجیب دیکھا. اس نے دیکھا ایک ناکے پہ ایک بیوی بال کھلے ہوئے بیٹھی ہے اور اسی ناکے پہ ایک چھوٹی بچی بھی بیٹھی ہے، اور بچی بار بار کہہ رہی پھوپھی اماں پیاس بہت لگی ہے. ام حبیبہ نے ناکے والے کو آواز دی ذرا یہ ناکہ روکو، یہ بچی پیاسی ہے، میں پانی لا کے پلا دوں. دوڑی ہوئی گئی، آپ کھورے میں پانی لائی، ایک کوزے میں پانی لائی اور ہاتھ بڑھا کے بچی کو پانی دیا.
جیسے ہی پانی دیا تو ام حبیبہ نے کہا بی بی پانی پینے سے پہلے ہمارے لیے ایک دعا کر دو. تو بی بی نے کہا سکینہ اس کی دعا سن لو. بی بی کہتی ہیں سکینہ اس کی بات سن لو کیا کہتی ہے. اس نے کہا دعا کرو میرا شوہر بہت دن سے لاپتہ ہے, جب سے گیا واپس نہیں آیا. دعا کرو ساتھ خیریت کے میرا شوہر واپس آ جائے. سکینہ بی بی نے دعا کی پروردگار اس کے شوہر کو اس سے ملا دے, اس کے شوہر سے اس کو ملا دے. اے بی بی یہ بھی دعا کرو کہ جیسے تم یتیم ہوئی ہو ہمارے بچے یتیم نہ ہو, ہمارا شوہر سلامت ہو. کہ پروردگار اس کے بچوں کو یتیم نہ کرنا. اس نے کہا اب ایک آخری دعا کر دو, ہمیں تو تمہاری زبان میں اثر لگتا ہے. کہ اب کیا دعا ہے؟ کہ ایک دعا کر دو کہ اللہ مجھے مدینے لے جائے. کہ مدینے میں تیرا کیا کام ہے؟ کہاں وہاں میری شہزادی رہتی ہے, میں ان کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. بہت دن ہو گئے کہ میں نے اپنی شہزادی کی زیارت نہیں. کہ تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہ ان کا نام ہے شہزادی زینب. تو ایک بار بی بی نے کہا اگر تو دیکھے گی زینب کو تو پہچان لے گی. کہ برسوں خدمت کی ہے میں پہچانتی ہوں. ایک بار زینب نے چہرے سے باہر ہٹایا کہ ام حبیبہ تو نے زینب کو کہاں پہچانا؟ تیری شہزادی زینب لٹ کے آئی ہے. بارلا امام زمانہ کا ظہور فرما, ظہور میں تاجیل فرما.